اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تازہ خبر جو میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ پٹرول مہنگا ہو گیا ہے۔ پٹرول تو چلو 1 روپے شاید کچھ پیسے ہے، لیکن ڈیزل 7 روپے مہنگا کر دیا ہے، اور یہ اور وہ ملک میں گورنمنٹ کی طرف سے یہ بات چل رہی ہے کہ جی مہنگائی جو ہے اس کا ٹرینڈ ڈاؤن ورڈ ہے، وہ نیچے نیچے جا رہی ہے، یعنی کم ہو رہی ہے ہر سال کے حساب سے۔ ہر روز میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں کہ جی سالانہ آخری سطح پر آ گئی ہے اس سال کی۔ ٹھیک ہے، لوگ جو ہیں وہ اکثر شاکی ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ جناب یہ بات شاید اس طرح نہیں جو محسوس کرتے ہیں۔ میں اپنی چیزیں خود خریدتا ہوں، اور جو بندہ خود خریدتا ہے نا اس سے بڑا گواہ کوئی نہیں ہے۔ آپ ہر مہینے خاص کر یہ جو روز مرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں وہ آپ خریدتے ہیں خود، اور آپ کو یاد ہے کہ یہ چیز میں نے پچھلے مہینے اتنے کی خریدی تھی، یا پچھلے 2 ہفتے میں اتنے میں خریدی تھی۔ اب وہ شاید ہی کبھی ہو کہ آپ نے دیکھا ہو کہ پہلے سے کم ہے۔ میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے ٹھیک کہہ رہی ہوگی، لیکن دوسری طرف خبر آج ہی لگی ہوئی ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ جی پٹرول مہنگا ہو گیا، ڈیزل مہنگی ہو۔ اب ڈیزل ایک ایسی چیز ہے، ٹرکوں میں یہ ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے، اور تمام مال برداری کے سسٹم میں ڈیزل استعمال ہوتا ہے۔ تو جب ڈیزل کی قیمتیں فی لیٹر کے حساب سے 4.5 لیٹر کا 1 گیلن ہوتا ہے، کبھی پرانے زمانے میں ہم دیکھتے تھے کہ گیلن کے حساب سے قیمتیں مقرر ہوتی تھیں، 4.5 لیٹر کا۔ اب یہ 1 گیلن کا دیکھیں کہاں تک بات جائے گی۔ میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا جو مہنگائی کی اسسمنٹ کرنے والے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ باقی جو ہیں سب چیزیں جن کا تعلق ڈیزل سے ہے کیا وہ مہنگی نہیں ہوں گی؟ کیا کرائے مہنگے نہیں ہوں گے؟ زیادہ نہیں ہوں گے؟ تو پھر اس کا اثر برابر نہیں کر دیتے؟ جو آپ اگر گورنمنٹ کوشش کر کے کسی چیز کی چیزیں کم بھی کم قیمت کریں۔ میرا صرف مشورہ ہے یا ایک گزارش ہے، استدعا ہے ایک عام پاکستانی، ایک عام شہری کی حیثیت سے کہ جناب آپ ساری چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ یہ چیزیں جو بنیادی استعمال کی چیزیں ہیں ان کا بھی تو آپ حساب رکھیں نا۔ اچھا اب دیکھیں یہ محکمہ شماریات ہے، محکمہ شماریات ہے تو وہ 15 واڑے ایک جاری کرتا ہے سلسلہ کہ جی اتنی چیزوں کی قیمت مہنگی ہوئی ہے، اتنی چیزوں کی قیمت سستی ہوئی ہے۔ ایمانداری کی بات ہے کہ میں اور آپ
سارے اخبار نکال لیں پچھلے اور تھوڑا دھیان کریں کہ یہ کتنی چیزوں کی کتنی کم ہوئی ہیں. جو قیمت بڑھے گی اس کا تو ذکر نہیں بعض دفعہ کیا ہوتا. مثلا میرا ڈرائیور پیڈ آدمی ہے، تھوڑی سی تنخواہ ہوتی ہے، وہ جب دیکھتے ہیں یہ کھانے والا تیل جو ہے، یہ گھی جو ہے، اس کی قیمت اتنے 100 روپیہ بڑھ گئی. میں اخبار میں دیکھتا ہوں کہیں ذکر نہیں ہوتا اس کا. یا خدا کے بندو، یہ تو دیکھو کہ اس کا بھی ذکر کرو کہ گھی اتنا مہنگا ہو گیا ہے. گھی ایک ضروری آئٹم ہے، استعمال ہونی ہے، بھی خوراک میں استعمال ہوتی ہے، صبح دوپہر شام رات، بچہ بوڑھا جوان عورت مرد سب نے کھانا ہے. کچھ کھا کے مرنا ہے نا، کچھ کھانا پینا تو ہوگا نا. کھائے پیے بغیر تو جان نہیں چھوٹنی. تو وہ جو مہنگائی ہے اس کا کہیں ذکر نہیں ہے کہ جی اتنے 100 روپیہ بڑھ گئی ہے قیمت. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اوورآل پھر کیا فرق پڑا. اسی لیے چیزیں ساری ہیں. اچھا، انڈے جی اتنے 100 روپے مہنگے ہو گئے، اس کے مقابلے میں دھنیا ہے، مرچیں ہیں، وہ جی 0.006%. میں محاورتاً مثالاً کا ذکر کر رہا ہوں. خدا کے لیے جو محکمہ متعلقہ والے ہیں وہ ذرا اس بات پہ غور کریں اور گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھیں. تو میں حکومت وقت صوبائی ہو یا مرکزی یا کوئی حکومت ہو، کوئی سلسلہ ہو، یا جناب والا تھوڑا حقیقت پسندی کا ثبوت دیں اور فیکٹس کو مد نظر رکھیں. اب یہ کہہ دینے سے یا اخباروں میں آنے سے پوری صحیح طرح نہیں. درخواست ہے کہ ان کو ذرا دھیان سے دیکھا جائے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں اور کون کون سی چیز ہے جو زیادہ استعمال ہوتی ہے، جو ہر وقت استعمال ہوتی ہے اور ہر کوئی استعمال کرتا ہے. تو ان چیزوں کو تو کم از کم دیکھیے. مہنگی ہوئی ہیں، سستی ہوئی ہیں، کتنی مہنگی ہیں، کتنی سستی ہیں، اور کیوں سستی ہوتی ہیں. میں نوکری میں بھی اس پر بڑا غور کرتے رہے ہیں کہ جو قیمتیں ہم لوگ فکس کرتے تھے اس قیمت پہ کبھی کوئی چیز مارکیٹ میں نہیں ملتی تھی. یہ تو ویسے بھی مذاق اڑانے والی بات ہے، اڑوانے والی بات ہے کہ جی مجھے اب اچھی طرح یاد ہے، میں اس وقت لاہور میں پوسٹڈ تھا، پیپلز پارٹی کا زمانہ تھا. ڈاکٹر غلام حسین صاحب ایڈوائزر ہوتے تھے. اس وقت منسٹر کا ڈیزگنیشن ایڈوائزر تھا. تو وہ کئی دفعہ میں ساتھ بھی ہوتا تھا. تو وہ بڑی گرمی سردی میں آ جاتے تھے. تشدد میں بھی بحث مباحثے میں لوگوں سے لڑائی بھی ہو جاتی تھی. وہ ذرا کسی وقت بہت زیادہ گرم ہو جاتے تھے تو میں ان کو منع کرتا تھا کہ یہ طریقہ نہیں ہے چیکنگ کرنے کا. دوسرا یہ کہ آپ گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں. یہ چیزوں کی قیمتوں کا جو تعلق واسطہ ہے یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سے ہے. یہ جو فورسز ہوتی ہیں، جو انسانوں کے ذہنوں میں دماغ ہوتا ہے، وہ کیسے کام کرتا ہے.
وہ ضرورت جس چیز کی ہو زیادہ اور چیز وہ کم ملے تو اس کی قیمت آٹومیٹیکلی اوپر جانی جانی ہے. اس پر میں بڑا کام کرتا رہا ہوں. تھوک مارکیٹ میں بھی جاتے رہے, پرچون میں بھی جاتے رہے, دیکھتے بھی رہے, بڑا غور کرتے رہے. تو میرا یہ ہوتا تھا خیال کہ قیمتیں فکس نہ کی جائیں, آپ سپلائی کو بہتر کریں. ایک چیز جو ڈیمانڈ سے زیادہ ملے گی, قدرتی بات ہے میں اس کو خریدنے میں تحمل کروں گا. اگر کوئی چیز تھوڑی ہے, آپ یہ ٹرائی کر کے دیکھ لیں, اگر کوئی چیز جس کی ضرورت پڑنی ہی پڑنی ہے, لوگوں نے خریدنی ہے. اسی لیے جب کسی بھی حکومت کے خلاف اپوزیشن والے, کوئی بھی حکومت ہو, کوئی بھی اپوزیشن ہو, تو وہ جب مہنگائی ہوتی ہے یا گورنمنٹ کوئی ریٹ فکس کرتی ہے, یہ بچوں کا دودھ, اس قسم کی چیزیں, تو وہ یہ گورنمنٹ کے خلاف جو بھی گورنمنٹ ہو, لوگ پھر یہ ذکر کرتے ہیں جناب وہ دیکھو جی بچوں کے دودھ پر بھی اتنا ریٹ کر دیا ہے. بچوں کے دودھ, اب یہ میں اس وقت جو بات کرنا چاہتا ہوں یہ ہے, کچھ ہم لوگوں کی ٹینڈنسی بھی ہے, جو چیز زیادہ ضرورت کی ہو وہ ہم مہنگی کر دیتے ہیں, اس کے ریٹ بڑھا دیتے ہیں. اب یہ میں پچھلی دفعہ بھی ایک ویڈیو میں گزارش کر رہا تھا کہ دوسرے ملکوں والے جو فلاح عامہ کا سلسلہ ہے اس میں دے آر ویری کنسیڈریٹ. یہ کرسچنز کے, یورپ سارا, امریکہ سارا, اس میں آپ دیکھیں وہ یہ کرسمس ڈیز میں چیزیں سستی کر دیں گے, بہت ساری چیزیں فری دینے کی کوشش کریں گے, آدھی قیمت پر دیں گے. ہم لوگ جو ہیں مسلمان, جنت کے دعوے دار, حوض کوثر کے مالک, اور یہ اور وہ, اور جنت کا ہماری ہے, سب کچھ ہمارا ہے, اللہ ہمارا, رسول ہمارا. ہم کیا کرتے ہیں بندوں کے ساتھ؟ اور رمضان شریف میں وہ دینی تہواروں پر, مذہبی تہواروں پر چیزوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچا دیتے ہیں. غریب کی اپروچ سے باہر ہو جاتی ہیں چیزیں, اور پھر ہم دعوے دار بھی ہیں. یہ ٹھیک ہے مہنگائی بھی ہوتی ہے, لیکن یہ جو مصنوعی بنا پر یہ حکومتی عہدے دار, چیف منسٹر صاحبہ یا اور دوسرے, یہ بات بھی ٹھیک کرتے ہیں کہ یہ مصنوعی جو ہے مہنگائی, اس کو تو روکو. اب یہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے, میں دیکھتا ہوں کہ ریڑیاں جو ہیں ان کو باقاعدہ ایک شکل دے دی ہے, اور سب ایک سائیڈ پہ اچھے طریقے سے اچھی لگتی ہیں, ایک جگہ پہ ان کو اسٹیشن کر دیا گیا ہے, اور اس پر یعنی ریٹ بھی فکس ہیں, ایک ہی جگہ ہے, لوگوں کو بھی پتہ ہے, وہ سارے ایک ریٹ لیں گے. ورنہ ہر ریڑھی والا جو ہے اس نے اپنا ریٹ بنایا ہوا ہے, جو اس کا منہ میں آئے وہ مانگے گا, اور آپ بحث بھی نہیں کر سکتے. تو بدتمیزی پہ اتر آئے گا, بد اخلاقی کرے گا. تو یہ مصنوعی جو بناوٹی بنائی ہوئی جو اپنے آپ قیمتیں بڑھا دی بلا وجہ, اس لیے میں ضلعی انتظامیہ میں رہا ہوں, اور میں ضلعی انتظامیہ والوں
کی خدمت میں یہ گزارش کرتا رہتا ہوں کہ آپ ریٹ ضرور لکھوائیں، گتے پر ہی لگا دیں، کسی تختی پر لگا دیں، لکھا ہوا ہو ریڈی والا یا دکان والا یا سٹور والا، اس کو بھی لگا کے رکھا ہے، اس کو پتہ ہے کہ لوگ آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں کہ جی یہ ایس چیز ہے پائے، یہ میں نے اس باؤ میں بیچتا ہوں، تو اس کے مطابق کریں۔ اب گورنمنٹ کہاں کہاں جائے؟ لوگ تو فوراً جو بھی حکومت وقت ہو اس کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہو۔ یار کچھ دکانداروں کا فرض بھی ہے کہ نہیں، کچھ آپ کا فرض بھی ہے کہ نہیں، کہ آپ جو بھی دکاندار مانگتا ہے، ریڈی والا، سٹور والا، سٹاکسٹ، بڑے دکان والا، چھوٹے دکان والا، بھائی پوچھے تو سی بھاجی ہے کی پا ہے جی؟ اے پیچھے میں ویکھیا ہے وہ 27 روپیے کا ایک دیندا ہے پیا، تسی 31 روپیے کا دے رہے ہو، کہ جناب کی چلو وہ اس کو یہ تو ہو کہ مجھے کوئی پوچھے بھی، کہ مجھے پوچھے گا کہ وہ 27 کا ویچ دے، بس تسی 31 رکھ رہے، وہ کہے گا کہ جی میرا ودیا ہے، میرا سپیریئر کوالٹی ہے، یہ فلانا ٹریڈ مارک ہے۔ دکاندار کی بھی تھوڑی سی ٹریننگ ہو کہ گاہک جو ہے وہ پوچھنے والا ہے، اور اگر گاہک بھی ایسے ہی کوئی